الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ سورہ ہود آیت نمبر 6 آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین پر جتنے مخلوقات پائے جاتے ہیں، چرندے، پرندے، درندے، پتنگے، انسان، جانور، حیوانات، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چلنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، رینگنے والے، جتنے مخلوقات ہیں سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ روزی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد مقدر کی جو روزی ملتی ہے اس پر راضی برضا ہو کر جو زندگی گزارتا ہے وہ سکون سے رہتا ہے۔ محنت کے بعد جتنی روزی اللہ دیتا ہے، جو انسان اس پہ راضی نہیں ہوتا، اس پر صبر نہیں کرتا، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے کہ دھن میں لگا ہوا رہتا ہے، زندگی بھر پریشان رہتا ہے۔ اس لیے چادر جتنی ہے پیر اتنے پھیلانا ہے۔ جتنے اللہ نے ہم کو پیسے دیا ہے، جتنی روزی دیا ہے، اسی میں گزارا کر لینا ہے، اسی میں خوش رہنا ہے۔ ہمارے چاہنے سے خزانے قدموں پہ نہیں گرتے۔ محنت تو کرنا ہے، کوشش تو کرنا ہے، لیکن کوشش کرنے کے بعد کسی کو اللہ خوب دیتا ہے، کسی کو اللہ ٹائٹ کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی حکمت ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی آسمان میں ہے، زمین میں نہیں۔ یعنی آسمان والا تم کو روزی دیتا ہے، وہ پانی برساتا ہے آسمان سے، نیچے سے روزی نکلتی ہے۔ کسی کے جنگل میں خوب فائدہ ہے، کسی کے جنگل میں خوب نقصان ہے۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، لہٰذا رزق کو اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سے حاصل کرو۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں۔ رزق انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے، کیا کرنے سے ہم کو روزی آئے گی، روزی میں برکت آئے گی۔ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا نہیں مارتا، اس کو روزی آسانی سے فراہم کرتا ہے۔ اور دوسری بات ہے عملی زندگی میں اللہ سے ڈرنا۔ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا، جو جتنا اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اس کو ویسے ہی روزی کے دروازے کھلیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ نے کہا یہ بستی والے اگر اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ برکت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، اللہ نے کہا برکت کے دروازے کھولتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے تھوڑی روزی بھی آپ کو ملے اور اس میں اللہ برکت ڈال دے تو آپ آرام سے زندگی پسند کریں گے۔ اور کسی کو اللہ بہت روزی دے دیا لیکن اس میں سے برکت کو اٹھا لیا تو پھر انسان سکون سے نہیں جیے گا۔ تو برکت اللہ نازل کرتا ہے روزی میں۔ کس کی روزی میں؟
جو بندہ جو بستی والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے روزی کے راستے کھولتا ہے۔ وہ جاب کے سرچ میں ہے، نوکری کی تلاش میں ہے، اللہ سے اگر ڈرتے ہیں آپ، آسانی سے نوکری کا راستہ کھل جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے اللہ آپ کو روزی پہنچا دے گا، آپ کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اتنا اچھی روزی کا دروازہ میرے لیے اللہ کھول دے گا۔ یہ دوسری بات ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے والوں کو روزی ملتی ہے۔ اور تیسری بات اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ چھوٹی سی مثال پرندے کی ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، کہا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر، اگر تم اللہ سے ویسے ڈرنے لگو، اللہ پر ویسے بھروسہ کرنے لگو جیسے پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لرزقکم کما ترزق الطیر، اللہ تم کو بھی روزی ویسے آسانی سے پہنچائے گا جیسے پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ پھر کہا تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے صبح خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام گھونسلے کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، سیراب ہو کے آتے ہیں۔ یہاں غور کیجئے، پرندہ کس پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے؟ اپنی طاقت پہ، اپنے ہنر پہ، اپنے دکان پہ، اپنی مین پاور پہ نہیں، پرندہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا، نکل جاتا ہے، گھونسلے سے دھڑلے سے نکل جاتا ہے، اڑان بھرتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے جو آدمی گھر میں بیٹھا رہے تو آسمان سے روزی کے دروازے گھر میں نہیں اتریں گے، روزی کے دروازے کھلیں گے نہیں، خزانے آپ کے قدموں پہ آئیں گے نہیں۔ اس کے لیے بھروسے کے ساتھ کوشش بھی کرنا، محنت کرنا۔ پرندہ گھونسلے میں بیٹھ کے بھروسہ کرتا ہے کیا؟ محنت کرتا ہے، اڑان بھرتا ہے، تلاش کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، تب جا کے اسے روزی ملتی ہے۔ تو اللہ پہ بھروسے کا بعض لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، میں گھر میں بیٹھا رہوں گا، زیادہ محنت نہیں کروں گا، وہ چاہے تو دے گا نہیں تو نہیں دے گا۔ یہ غلط بات ہے نا، یہ سست قسم کے لوگوں کی سوچ ہے، سست خور لوگ ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بات، روزی کے دروازے آسانی سے کھلنے کے لیے عبادتوں میں آگے بڑھنا، اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اور نماز روزی کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو، فیملی ممبرز کو نماز کی تعلیم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم خود آپ کو روزی فراہم کرتے ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، نماز کے فوراً بعد روزی کا ذکر۔ اہل علم لکھتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا وہ روزی اسے آسانی سے کھلے گا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آدمی روزی کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، روزی کے لیے، پیسے کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اس آیت میں اللہ کیا بتاتا ہے؟ نماز پڑھے تو روزی کے دروازے کھلتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو روزی اللہ آسانی سے دے گا۔ نماز چھوڑ کے روزی کماؤ گے مگر پیسہ بچے گا نہیں، اڑ جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں بہت کماتے ہیں، مہینے کو 50,000 بھی کمانے والے ہیں، اس سے زیادہ کمانے والے ہیں، ہمیشہ مہینے کی پہلی تاریخ آتی ہے تو زیرو بیلنس۔ بعض لوگ تو قرض لے لیتے ہیں، کیوں جی؟ برکت کیوں نہیں ہے؟ نماز چھوڑ کر کما رہے ہیں، اس لیے مال میں برکت ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟
اس آیت میں پورے فیملی ممبرس یہ ضروری ہے۔ گھر میں شوہر 5 وقت کا نمازی ہے، بیوی 5 وقت کی نمازی ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، روزی کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ آپ بھی پڑھنا، آپ کی بیوی بھی نماز کی پابندی کرنا، اور آپ کے بچے بھی نماز کی پابندی کرنا۔ پورے فیملی ممبرز جب تک نماز کی پابندی نہیں کریں گے روزی کے دروازے نہیں کھلتے۔ گھر میں 1-2 آدمی نماز پڑھ لینے سے روزی کے دروازے نہیں کھلتے، پورے گھر والے چھوٹے بڑے مرد عورت پورے نماز پڑھنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 7 سال کی عمر کا ہے بچہ، نماز کا حکم دینا، 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا نماز نہیں پڑھتا ہے، مارنے کا حکم ہے۔ تو لہٰذا ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو نماز کو جگائیں۔ نیند خراب ہوتی ہے، ہونے دو، دین خراب نہ کرو، ان کی نیند خراب کرو مگر ان کا دین خراب مت کرو، ان کی تربیت کرو۔ اور ایک بات حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے عبادت کے لیے وقت نکالا کر، عبادت میں مصروف ہو جا، املا قلب کا غنن، میں تیرے دل کو مالدار بنا دوں گا، واسد فقر کا، اور تیرے فقیری کے دروازے کو بند کر دوں گا۔ نماز کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل کو غنی بنا دوں گا، امیر بنا دوں گا، اور فقیری کے دروازوں کو بند کروں گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ پھر آگے فرمایا کہ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اگر تم دین کے لیے نماز کے لیے وقت نہیں نکالو گے تمہارے دونوں ہاتھوں کو میں بزی کر دوں گا۔ دونوں ہاتھ سے کماؤ گے، ایک ہاتھ سے نہیں، بہت محنت کرو گے، یہ فون میں، یہ ہاتھ میں ایک فون، یہ ہاتھ میں ایک فون، بہت بزی ہو جائیں گے۔ یہ کال کٹ ہوتا نہیں، یہ کال آ جاتا ہے، یہ کال کٹ ہوتا نہیں، یہ کال آ جاتا ہے، اتنا بزی تم کو میں کر دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور فقیری بھی بند نہیں کروں گا، فقیری کا دروازہ کھول دوں گا، کیونکہ تم دین کے لیے وقت نہیں نکال رہے، پیسے کے لیے وقت نکال رہے۔ تو لہٰذا جو آدمی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کے لیے آسانی سے روزی ملتا۔ جو آدمی نماز کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر پیسہ کماتا ہے نا، پیسہ آئے گا بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد آئے گا، بہت مشکل کے بعد آئے گا۔ تو لہٰذا آپ عبادت میں لگ جاؤ، آسانی سے روزی پہنچائے گا اللہ تعالیٰ۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے، 5 وقت کی، بڑے سیدھے سادے چھوٹے مکان میں رہتے ہیں، کچے مکان میں رہتے ہیں، لیکن خوش رہتے ہو، اللہ ان کو خوشی سے روزی پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیے سب سے بڑی نعمت پیسہ نہیں، خوشی، ٹینشن نہیں رہنا، قرضوں کا ٹینشن، فلاں کا ٹینشن، وہ کب آئے گا، وہ کب فون کرے گا، یہ ٹینشن انسان کو نہیں رہنا۔ ٹینشن سب سے بڑی انسان کے لیے بیماری ہے۔ لہٰذا دولت یہ سکون کا ذریعہ نہیں، انسان کو خوشی کب ملتی ہے؟ عبادت کرنے سے۔ تو لہٰذا عبادت کیجیے اور خوشیوں سے مالا مال ہو جائیے۔ ایک اور آخری بات، روزی کے دروازے جو کھلتے ہیں اس کے لیے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ جو خون کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، چاچی ہے، ماموں ہے، جو خون کے رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی، ایک ماں باپ سے جو رشتے پھیلتے ہیں نا، ان سب سے تعلقات باقی رکھنا۔ یہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے بات نہیں کرتی، یہ اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے، وہ اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی ہے، آپس میں رشتہ داروں کو نہیں بنتا، ایسے لوگوں میں برکت نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی آئے، روزی میں برکت آئے، وینسع لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر بڑھ جائے، عمر میں برکت، روزی میں برکت۔ کس میں؟ عمر میں برکت، روزی میں برکت۔ ہر انسان کی خواہش کیا ہے؟ دو میں برکت ہونا۔
انسان جلدی مرنا چاہتا نہیں، عمر میں برکت. انسان کم پیسہ چاہتا نہیں، زیادہ پیسہ چاہتا، روزی میں برکت. تو یہ دونوں چیزوں میں برکت اگر آپ چاہتے ہیں، زیادتی چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھ لو. رشتہ داروں کو محبت سے تعلقات جوڑ کے رکھو، صلہ رحمی کرو، ان کو اپنے گھروں میں بلاؤ، دسترخوان پہ بٹھاؤ، تم ان کے گھر کو جاؤ، تحفے لے جا کر دو، تحفے کا تبادلہ ہو، مہمان نوازی کا آنا جانا ہو. بڑا مبارک ہے وہ گھر جس گھر میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے، وہاں صلہ رحمی ہوتی ہے. کبھی کبھی فون کرو، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار آپ کے رشتہ داروں کو. کتنا زمانہ ہو گیا فون کر کے. سگے اپنے آپ کے اپنے ہیں، مگر اتنے بزی ہو گئے تو کیا کیسا ہے، ان کے لیے وقت نکالو، فون کرو. وہ فون کا ایک کال آپ کی روزی کو بڑھاتا. یہ صلہ رحمی ہے. آپ کسٹمر کو فون کریں گے تو پیسے آتے نا. آپ رشتہ دار کو اس نیت سے فون کرو کہ صلہ رحمی کرنا ہے، اس سے بھی پیسے آتے آپ کو. تو یہاں اللہ کے نبی نے بتایا صلہ رحمی میں 2 فائدے، عمر میں برکت، روزی میں برکت. کون نہیں چاہتا کہ میری عمر بڑھے؟ کون نہیں چاہتا کہ میری روزی پیسے میں اضافہ ہو؟ تو اس کے لیے یہ کچھ کام کرنا ہے. ایک کام سے 2 فائدے. وہ ایک کام کیا ہے؟ رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھو. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزی میں برکت حاصل کرنے کے اور روزی کے حصول کے جو اسباب ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.